اور شرعی روزہ ٹوٹ جانے کے حوالے سے خواتین کا ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے. وہ عموماً سسٹرز کی طرف سے سوال آ جاتے ہیں، تو وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں آج اس کو ذکر کرنا چاہ رہی ہوں. باقی مسائل انشاءاللہ نیکسٹ جمعرات کو ذکر کر لیں گے کہ جو شرعی عذر خواتین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قدرتی طور پر اٹیچ کیا ہے، اس میں اللہ کی رضا کو سمجھتے ہوئے، اس میں کوئی ناراضگی، کوئی اس قسم کی بڑبڑاہٹ کہ میں نے پورے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ کھلنے سے جسٹ 2 منٹ پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، تو یہ سلسلہ نہ کریں، بلکہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. یہ جسم کی ایسی سمجھ لیجئے روٹین ہے کہ انسان کا اختیار کوئی نہیں ہے اس کے اوپر. تو جیسے ہی کسی خاتون کے ساتھ حیض والا معاملہ ہو جائے، پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں، چاہے وہ پورے دن روزے سے تھی اور روزہ افطار ہونے میں 3-4 منٹ رہ گئے تھے، 1 منٹ رہ گیا تھا، اسے احساس ہو گیا کہ اب اس کے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، تو اس کا روزہ اب وہاں پر ختم ہو گیا، باطل ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ پبلکلی روزہ افطار کرے، ضرور نہیں، وہ پردے کے ساتھ اپنا اہتمام جو کچھ کر سکتی ہے کر لے، یا اگر پاسبل ہی نہیں ہے اس کو کچھ بھی منہ میں افطار کرنے کے لیے رکھنا، تو دل میں نیت کر لے کہ اب میرا روزہ نہیں رہا، اور اس روزے کی قضا وہ بعد میں دے گی. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ذکر کرتی چلوں. امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رمضان کے جو چھوٹ جانے والے روزے تھے اس کے قضا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. یعنی کہ حیض کی وجہ سے جس عورت کی جتنی عادت ہو وہ اتنے روزے اپنے اسکپ کرے گی، پھر اس کے بعد روزے رکھے گی، اور اس چیز کو اپنے لیے آسانی سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی تردد والا چٹی پڑ جانے والا عمل نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج کو سمجھتے ہوئے آسانی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایک اسپیس دیا ہے، ایک بریک دیا ہے کہ یہاں پر سانس لے لو تھوڑی سی، پھر دوبارہ سے روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر. خواتین کے ساتھ یہ چیز بھی اس طرح مطلب ان کو تردد میں ڈالا جاتا ہے. دیکھو یہ جسم کی جو ساخت بنائی گئی ہے نا عورت کی، اور جب تک اس کے عمر یہ مینسز کے دوران سے چل رہی ہوتا ہے، ویسے یہ بہترین ہے اس کی صحت کے لیے، آئندہ کے معاملات جو ہیں اس کے لیے اچھا عمل ہے. اس کے جسم سے گندا خون، ناپاک خون کا نکل جانا یہ بہتر ہے اس کی جسم کی ساخت کے اعتبار سے. لیکن ابھی اس وقت جب خون اس کے جسم سے خارج ہو رہا ہے نا، تو وہ کمزوری کو، نقاہت کو محسوس کرتی ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو یہ مشقت میں ڈالنا کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ آپ کو دن کے کسی بھی حصے میں پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، پھر بھی آپ جو ہے وہ کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں اور آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو روزے کی کیفیت میں ڈالا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. ان تمام عمل سے یہ غلوب کے درجے میں جاتی ہیں باتیں، اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کریں. امی عائشہ سلام اللہ علیہا کی جو حدیث مبارکہ میں نے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس عورت کو اپنے مینسز کی وہ علم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر لے. کہ وہ جب فجر کی اذان کے اندر الفاظ جو داخل کیے گئے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل کروا دیے ہیں. نعوذ باللہ، پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ حدیث مل جاتی ہے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود تعلیم کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام بارش کے دنوں میں مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم نے اس کے اندر یہ الفاظ ایڈ کرنا ہے کہ صلو فی الرحال، یا بارش ہو رہی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام فجر کی اذان میں بھی مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم نے یہ لفظ کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند تمہیں پسند تو ہے لیکن نیند سے بہتر ہے کہ نماز پڑھو اٹھ کر. کوئی بھی صحابی، کوئی بھی خلفۂ راشدین اسپیشلی، وہ خود سے کوئی چیز داخل کر ہی نہیں سکتے. تراویح کے بارے میں بھی حضرت عمر کے اوپر اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تراویح کی جماعت باقاعدہ طور پر شروع کروائی ہے، تو یہ بدعت تو خود حضرت عمر نے جاری کروا دی. تو اس کے اندر بھی بہت مطلب خیانت کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت ایجاد نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 3 روزہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں. تو نبی علیہ السلام جو کام اپنی مبارک زندگی میں ایک بار بھی کر لیں تو وہ سنت میں تو داخل ہو گئی بات. پھر اس کے بعد کوئی امتی چاہے تو ساری زندگی وہ عمل کرے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی سفید لباس تو نہیں پہنا، لیکن اگر کوئی امتی نبی علیہ السلام کے ایک بار سفید لباس پہننے پر اس بات کو پسند کر کے اپنی پوری زندگی سفید لباس میں گزارنا چاہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. یہ ہر رنگ کو اس میں اس طریقے سے آپ تصور کر لیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں 2 سال کے بعد، تیسرے سال کا واقعہ ہے یہ، کہ جب انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر دیکھا کہ لوگ ٹکڑیوں کی صورت میں جماعت کروا رہے ہیں تراویح کی. جماعت ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہے کہ جماعت ہو نہیں رہی تھی، لیکن اسکیٹڈ فارم میں ہو رہی تھی. چستا چستا لوگ کھڑے ہوئے تھے امام کے آگے، مطلب کسی امام کے پیچھے 2 لوگ کھڑے ہیں، کسی امام کے پیچھے 6 لوگ کھڑے ہیں، کسی امام کے پیچھے 9 لوگ کھڑے ہیں. اس طریقے سے جماعت ہو رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. پھر اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم نے سب کو ایک امامت کے ساتھ یہاں پہ تراویح کروانی ہے.
اور سب لوگ جب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تراویح کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید بھی الفاظ آتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے تراویح کی دیکھا اور پھر کہا کہ اس سے بہتر وہ نماز ہے جو بندہ اکیلا کھڑے ہو کر آخری پہر میں اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور حضرت عمر نے خود کوئی نماز نہیں پڑھی وہاں پر, انہوں نے گھر پہ جا کر پڑھی آخری پہر میں. تو ساری حدیث لینا چاہیے, کسی ایک کے اوپر ایک ٹکڑا اٹھا کر جو ہے وہ اس طریقے سے رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی خیانت ہوتی ہے دین کے اندر.